بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29 یعنی 29 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 13۔ پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اس کی مختصر تفسیر ہوگی، پھر اس میں جو علمی نکات بیان ہوتے ہیں وہ ہوں گے، اور اس رکوع کو میں بہت ڈیٹیل سے اس لیے بھی بیان کروں گا اس ایپیسوڈ کے بعد والا جو ایپیسوڈ ہے، کیونکہ اس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو باقاعدہ احادیث کے حوالوں کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے حوالوں کے ساتھ، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہی ایک معرکۃ الآراء بن چکا ہے، 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، اس کے بعد بیوی کو فتویٰ لے کے رکھ لیا جاتا ہے، تو اس پہ میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے بیان کروں گا کہ اس مسئلے کی شرعی حیثیت ہے کیا۔ اکٹھی اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، پورے دلائل سے انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی تو صرف ہم اس رکوع کی مختصر، اس کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر ہوگی، اور پھر اس کی مختصر تفسیر ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کی یہ جو پہلا ہی مسئلہ اس میں 3 طلاقوں کا ہے وہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ الطلاق مرتان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، لفظی ترجمہ ہوگا پہلے اس کا، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ، فا کا معنی تو، امساک کا معنی روکنا، یہ ورب ہے، مصدر ہے، افعال کے وزن پر، اکرام کے وزن پر۔ فَإِمْسَاكٌ، پس روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، عمدہ، معروف کا مطلب اچھا، عمدہ طریقے سے روک لینا ہے، او یا پھر تسریح، چھوڑ دینا ہے، سرح یسرح، تسریحا کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، او تسریح، یہ باب تفعیل سے ہے، تسبیح کی طرح، او تسریح، یا چھوڑ دینا ہے، بِإِحْسَان، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ احسان کسی بھی عمل کو بہت عمدہ کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں، کئی بار بتا چکا ہوں، یعنی بہت ہی اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ ہم تسریح کا مطلب رخصت کرنا سے جو ہے نا، یہ زیادہ مناسب ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، ان، یہ بات، تَأْخُذُوا، کہ تم اخذ کر لو، تم لے لو، مما، مما اصل میں تھا من ما، من کا معنی سے، ما کا معنی وہ چیز، من ما، اس چیز میں سے، آتیتموہن، آتیتم تھا اصل میں، اکرمتم کی طرح، اکرمتم، اکرام کیا تم نے، ضربتم کی طرح نا، تو آتیتم، دیا تم نے، آتیتموہن، تمو میں واو اس لیے لگا دیا کہ جب اس کے بعد پروناؤن آتا ہے تو واو لگا دیتے ہیں، سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ آتیتموہن، ہن وہ عورتیں، شیئن، کچھ بھی، کیا مطلب ہوا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لے لو، مما، اس چیز میں سے کچھ لے لو، آتیتموہن، جو تم نے ان عورتوں کو دیا تھا، شیئن، کچھ بھی، یعنی 2 طلاقوں کے بعد تم چاہو تو اچھے طریقے سے رخصت کر دو، چاہے تو اچھے طریقے سے رکھو، لیکن جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو ان میں سے واپس کچھ بھی نہیں لے سکتے، الا، سوائے اس صورت میں، ان، یہ بات ہو جائے، یخافا، کہ ان دونوں کو خوف ہو جائے، اصل میں تھا یخوفا، یضربانی کی طرح، یسمعانی کی طرح، نون آخر سے حذف ہو گیا، الا ان یخافا، الا یہ کہ یہ بات ہو جائے کہ یہ دونوں یعنی میاں بیوی ان کو خوف ہو جائے، اللہ یقیما، اللہ اصل میں تھا ان لا یقیما، ان لا کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اللہ، ان کا معنی کہ اس بات کا خوف ہو جائے، ان یعنی اس بات کا کہ لا یقیما، کہ یہ دونوں قائم نہیں کریں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، یقیما اصل میں تھا یقویمانی، یکریمانی کی طرح، آخر سے نون حذف ہو گیا تو یقویما بنا، پھر یقیما بن گیا، واو ہے نا تو وہ میں نے کہا اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، یعنی اس بات کا خوف ہو دونوں کو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اب آگے اس کی ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے، فَإِنْ، پس اگر، خفتم، تمہیں خوف ہو، خفتم اصل میں تھا خوفتم، سمعتم کی طرح، اگر تمہیں خوف ہو جائے، اللہ، اللہ پہ پھر وہی ہے، ان الگ تھا، لا الگ، اس بات کا خوف ہو جائے، لا یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ فلا جناح علیہما،
تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، جناح حرج کو کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، فی ما اس چیز کے بارے میں، یہ لفظی ترجمہ خوب اچھی طرح سے سمجھیں اس کو، تو میاں بیوی پہ کوئی حرج نہیں ہے، فی ما اس رقم کے بارے میں، ما سے مراد وہ چیز اور چیز سے مراد پیسے ہیں، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے میاں بیوی میں، فی ما اس رقم کے بارے میں، فی ما یعنی اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، افتدت بھی، افتدت کو سمجھیں، فدیہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، فدیہ کسے کہتے ہیں کہ جان چھڑانا کچھ پیسے دے کے یا کوئی کام کر کے اپنی جان چھڑا دینا، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی روزوں کا یہ فدیہ ہے، بیمار آدمی اگر روزہ نہ رکھ سکے اور موت تک روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا یہ فدیہ ہے، کیا مطلب، وہ یہ کام کرے گا، غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا یا صدقہ فطر کے برابر رقم دے گا تو قیامت میں اس کی جان چھوٹ جائے گی، یعنی روزے کا گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو فدیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ پیسے دے کے جان چھڑانا۔ قیدی جو گرفتار ہو جاتے ہیں جنگوں میں، ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں بھئی فدیہ دے کے ان کو چھڑایا گیا ہے، یعنی اس قیدی کا معاوضہ دیا گیا اور اس کی جان چھڑا دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا فدیہ، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں تو پیسے دے کے اپنے آپ کو آپ بچا لیتے ہیں، تو اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے میاں بیوی پر، فی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ یہ تفسیر کے لیکچر تمیز سے سن لیں آپ لوگ اور بہت اہتمام کے ساتھ ڈائری لے کے بیٹھا کریں اور قرآن سامنے رکھ کر سنیں، آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت علم عطا کرے گا اور آپ بہت سے مسائل میں انشاءاللہ چیمپئن بن جائیں گے، قرآن آپ کو بہت اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، آپ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک متوسط درجے کے عالم کی انشاءاللہ فہرست میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی ما اس چیز کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے میاں بیوی میں، کیا، افتدت بھی، افتدت یہ فدیہ سے نکلا ہے، اصل میں تھا افتدیت، اکتسبت کی طرح ہوتا ہے نا، اکتسبا اکتسبا اکتسبو اکتسبت، اکتسبہ کا معنی اس نے کمایا، اکتسبت کا معنی اس عورت نے کمایا، تو افتدیت تھا اصل میں، افتدیت، اس کو پڑھا جاتا ہے افتدت۔ تو افتدت کا مطلب عورت نے فدیہ دیا، اس کا معنی کیا ہوگا، عورت نے فدیہ دیا نہیں بلکہ افتدا کا معنی ہوتا ہے فدیہ دے کے جان چھڑانا، یعنی عورت نے اپنی جان چھڑائی ہو، اپنے آپ کو آزاد کیا ہو، افتدت بھی جس رقم کے ذریعے، بھی بی کا معنی ذریعے، ہی کا معنی وہ چیز سے مراد ہے ماں، یعنی قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے نا فی ما اس چیز کے بارے میں دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، افتدت بھی جس چیز کے ذریعے عورت اپنی جان چھڑائے، افتدت کا معنی فدیہ دے کے جان چھڑائے۔ تو اب اس آیت کا لفظی ترجمہ دوبارہ سمجھیں، میں چاہتا ہوں یہ آپ کی دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کیونکہ تھوڑا سا مشکل ترجمہ ہے۔ فلا جناح علیہما تو میاں بیوی پہ کوئی حرج نہیں ہے، فی ما اس رقم کے بارے میں، افتدت بھی جس رقم کے ذریعے عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو جائے گا۔ اور پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ طلاق کے بعد تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا کہ تم عورت سے کچھ بھی رقم واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا خطرہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اب اس بات کا اگر خطرہ ہو تو پھر کیا حکم ہے، یہ آگے آ رہا ہے، بس اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ میاں بیوی دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر میاں بیوی دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے اس رقم کے بارے میں جس رقم کے ذریعے عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے، یعنی پھر شوہر کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور عورت کے لیے اس رقم کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مطلب ہوا آیت کا۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تعتدو اصل میں تھا تعتدیو تکتسبو کی طرح، فلا تعتدوها اس حدود کو سے تجاوز مت کرو، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے حدود کی طرف، اللہ کی حدود سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعدی، یتعدی باب تفعل ہے، تکلف، یتعدیو تھا اصل میں یتکلفو کی طرح، ومن یتعدی اور جو شخص بھی تجاوز کرتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدود سے،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ہیں ظالم لوگ، اللہ کی حدود کو توڑنے والے۔ فَإِن، پس اگر، طَلَّقَهَا، میں نے بتایا تھا طَلَّقَ يُطَلِّقُ تطلیقاً، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو آزاد کر دینا، تو مراد یہاں ڈیورس ہے، طلاق ہے، کہ طلاق دے دینا، عرب میں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور طلاق جو ہے نا باب تفعیل کا مصدر ہے تطلیق، باب تفعیل جو ہے نا، جو تطلیق، اس کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو جب گرامر پڑھائی تھی شروع کے 8 لیکچروں میں، اس میں نے یہ بتایا تھا آپ کو۔ تو طلاق بمعنی تطلیق ہے، کیونکہ باب تفعیل کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر، طلقا سبحہ کی طرح، اس نے طلاق دے دی، ہا، اس عورت کو، یعنی تیسری کی بات چل رہی ہے، 2 کا ذکر تو ہو چکا۔ اگر مرد نے اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دی، فلا تحل، تو یہ عورت حلال نہیں ہے۔ حل یحل، اصل میں تھا حلل یحلل، تو تحل یہ مؤنث کا صیغہ ہے، وہ عورت حلال نہیں ہے، لہو، اس مرد کے لیے، یعنی طلاق دینے والے کے لیے، من بعدو، اس کے بعد، بعدو کا معنی ہوتا ہے اس پروسیس کے بعد، تیسری طلاق کے بعد یہ حلال نہیں ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تنکیحا، نکاحا ینکحو کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے، زوجن، شوہر سے، غیرہو، اس کے علاوہ، یعنی پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔ اس کو شوہر اس لیے کہا گیا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز بننے والی ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی شوہر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی شوہر بنا تو نہیں ہے لیکن بعد میں شوہر بن جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں ما یعول الیہ کے اعتبار سے، گاڑا لفظ ہے، مشکل ہوگی آپ کے لیے سمجھنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں من قتل قتیلا، جس نے بھی مقتول کو قتل کیا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ اب مقتول کو تھوڑی قتل کیا جاتا ہے، قتل تو اس کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہو، جب قتل کریں گے تو مقتول بنے گا نا وہ، لیکن عرب میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہر زبان میں، کہ جو کام ہونے ہی والا ہے نا تو اس کو وہ نام پہلے ہی دے دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی مقتول کو کس نے قتل کیا ہے، تو مقتول کو نہیں، قتل تو زندہ آدمی کو کیا ہوتا ہے، بعد میں مقتول بنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بعد میں بن گیا نا وہ، تو اس لیے اس کو پہلے ہی مقتول کا نام دے دیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ عورت رجلن غیرہ، نکاح کر لے، تنکیحا رجلن، کسی مرد سے جو غیرہ، جو پہلے کے علاوہ ہو، لیکن قرآن نے اس کو زوج کے لفظ سے تعبیر کیا کیونکہ وہ نکاح کرے گی تو شوہر بن جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے، زوجن غیرہ، کسی شوہر سے جو پہلے کے علاوہ ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دے، یعنی یہ دوسرا شوہر، ہاں، اس عورت کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، یعنی پرانے والے اور پرانے والے شوہر اور اس عورت، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان، اس بات میں، یتراجعا، یتراجع اصل میں تھا باب تفاعل، تراجع، ایک دوسرے سے رجوع کرنا، ایک تو ہوتا ہے رجع، رجع کا معنی تو رجوع کرنا، ایک ہوتا ہے تراجع، باب تفاعل، تضارب کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے رجوع کرنا۔ تو ان یتراجعا، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ نکاح کر لیں، ان، اگر، ظنا، ظنا اصل میں تھا ظننا، ضربا کی طرح، ضرب ضربا ہے نا، ضربا کا معنی اس نے مارا، ضربا ان دونوں نے مارا، تو ظنا اصل میں تھا ظننا، اور پھر ظننا، ظننا کا معنی گمان کیا اسے ایک نے، ظننا ان دونوں نے گمان کیا، تو ظننا کو پڑھا جاتا ہے ظننا۔ تو ان ظننا، اگر یہ دونوں گمان کریں، یعنی میاں بیوی، پرانا والا میاں اور یہ پرانی اس کی جو بیوی ہے، ان دونوں کو یہ گمان ہو جائے، غالب گمان ہو، ان یقیما، کہ یہ دونوں قائم رکھیں گے اللہ کی حدود کو، یعنی دوبارہ یہ شادی کی ان کو اس صورت میں اجازت ہے کہ ان کو یہ غالب گمان ہو کہ اب یہ تمیز سے زندگی گزاریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے ایک قوانین ہیں۔ حدود کا مطلب ہوتا ہے ایک لمٹ ہے، اس سے باہر تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لمٹ کے اندر رہ کے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ یُبَيِّنُهَا، بَيَّنَ یُبَيِّنُ تَبْیِینًا، اس کا معنی ہوتا ہے کھول کھول کے بیان کرنا۔ یُبَيِّنُهَا، اللہ ان حدود کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں، جو اللہ کے حکام کی ویلیو کو جانتے ہیں، جو اللہ کے حکام پر عمل اگر نہیں کیا جائے تو پھر اس کی انجام کو جانتے ہیں، تو جاننے والے لوگوں کے لیے اللہ بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، طَلَّقْتُمْ، سبحتم کی طرح،
مردوں سے خطاب ہے، اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فا بلغنا، فا کا معنی تو بلغنا ضربنا کی طرح، ضربا ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا، مارا ان سب عورتوں نے، تو بلغنا پہنچ جائیں وہ سب عورتیں، بلغا کا معنی پہنچنا، بالغ ہونا، اسی وجہ سے بالغ ہے نا کہ اپنی ایک جوانی کو پہنچ جاتا ہے انسان، فبلغنا وہ عورتیں پہنچ جائیں اجلہن اپنی اجل کو، اپنی اجل کہتے ہیں متعین وقت، مقررہ ٹائم، وہ ہر ایک کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے، موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے اس لیے کہ ایک مقررہ ٹائم پر آ جاتی ہے وہ، تو یہاں عورت کی عدت کا وقت ہے کہ جب وہ اپنی عدت کے وقت کو پہنچ جائیں، اپنی اجل سے مراد ہے کہ وہ جو ان کا ٹائم ہے جس میں وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، اس ٹائم کو وہ پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ اللہ فرماتے ہیں تو امسکو، امسکا یمسکو، امساکن کا معنی روکنا، تو اکریمو کی طرح یہ امر کا صیغہ ہے، امسکوہن ان عورتوں کو روک لو، بمعروف عمدہ طریقے سے، او یا پھر سرحوہن، سرح یسرح تسریحا رخصت کر دینا، چھوڑ دینا، یا ان کو چھوڑ دو بمعروف عمدہ طریقے سے، سبح یسبح کی طرح ہے، ولا تمسکوہن اور نہ روکو، امسکا یمسکو امساکن کا معنی روکنا، لا تمسکوہن ان عورتوں کو مت روکو، ضرارن نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر نقصان کو کہتے ہیں، ضرار کا معنی نقصان پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو، لتعتدوا تاکہ تم حدود سے تجاوز کرو، تعتدیو تھا تکتسبو کی طرح اعتدا، یعنی اس نیت سے ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم اللہ کی حدود سے تجاوز کرو، کیونکہ ضرر پہنچانا اللہ کی حدود سے تجاوز ہی ہے، تو اس نیت سے ان کو مت روکو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو بھی کرے گا یہ کام، یعنی طلاقوں کے بعد عورت کو ظلم کرنے کی نیت سے دوبارہ اپنے نکاح میں روک لے گا، تو جو بھی یہ کام کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی ہی جان پر، وَلَا تَتَّخِذُوا اور مت ٹھہراؤ، اتخذ یتخذ اتخاذا اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرانا، اور مت ٹھہراؤ آیات اللہ ہزوا، ہزوا استہزاء مذاق کی چیز، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، یعنی ان احکام کو سنجیدگی سے فالو کرو، ان کو مذاق اور کھیل مت بناؤ، وَاذْكُرُوا اصل میں تھا اذکروا، الف سائلنٹ ہو گیا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، وما اور اس چیز کو بھی یاد کرو، انزل علیکم جو اس نے تم پر نازل کی، من الکتاب یعنی کتاب، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو بھی یاد کرو، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، یعظکم وعظ یعظ اصل میں تھا یوعظ، واعظ کرنا نصیحت کرنا، یوعظ کو پڑھا جاتا ہے یعظ، اور اس چیز کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل کی یعنی کتاب اور حکمت کی باتیں، یعظکم بہ جس کے ذریعے اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، یعنی تم پر اللہ کے اتنے احسانات ہیں ان کو یاد کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی گرامر ہو گئی، اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یہ جو طلاق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا نا، اصل میں یہ لفظ طلاق مراد نہیں ہے، اس سے طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ملتے ہیں وہ تو آزاد چھوڑ دینا، تو آزاد تو آپ گھر میں جو ہے نا پنجرے سے کبوتروں کو بھی آزاد کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے آپ غلام کو بھی آزاد کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تطلیق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عرب جب بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ کہتے تھے نا تو اس سے مراد ہوتا تھا نکاح کی قید سے آزاد کر دینا۔ اسلام میں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو یاد رکھیں عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی، لیکن وہ نکاح کی قید میں بہرحال آ جاتی ہے، اور اس قید کو جب تک شوہر نہیں کھولے گا عورت آزاد نہیں ہو سکتی، یعنی اسلام میں نکاح کرتے ہوئے تو دو طرفہ اجازت ضروری ہے، لیکن ڈیورس اور طلاق کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف مرد کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور نکاح والی ملکیت عورت پر شوہر کو حاصل ہوتی ہے، نکاح والی ملکیت، یہ نہیں کہ غلاموں والی ملکیت، باندھی نہیں ہوتی، وہ آزاد عورت ہوتی ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں نکاح کی حد تک یعنی مرد کو اللہ نے ایک پاور دی ہے، ایک طاقت دی ہے۔ اس میں کیا حکمتیں یہ میرے دوسرے بیانات میں آپ کو مل جائیں گی، اس میں عورت پہ ظلم نہیں ہے بلکہ عورت کا فائدہ ہے، اس میں حکمتوں کا بھی موقع نہیں ہے، تو اس لیے ڈیورس کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے۔
یہاں تک کہ مرد اگر یہ حق اپنی عورت کو دے دیتا ہے, اپنی بیوی کو دے دیتا ہے, تو مرد کے یہ اختیار اپنی بیوی کو دینے سے بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے, کیونکہ مکمل اختیارات دیے ہیں تو آپ اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی زوجہ کو یوں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 1 مہینے کے لیے طلاق کا اختیار دیا ہے, تو عورت کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. اگر مرد کسی اور آدمی کو دے دے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کا میں نے آپ کو اختیار دیا ہے, چاہے وہ محدود ہو یا لامحدود ہو, تو دونوں صورتوں میں اس کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. لیکن اس صورت میں بھی جب عورت کو شوہر جب طلاق کا, ڈیورس کا اختیار دے گا, تو عورت شوہر کو طلاق نہیں دے گی. یاد رکھیں, یہ جو غیر مسلموں میں یہ ہے نا کہ بیوی نے شوہر کو طلاق دے دی, یہ اسلام میں نہیں ہے. بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی, وہ دے گی پھر بھی اپنے آپ کو ہی. یعنی شوہر جب بیوی کو دے گا, کہے گا کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا اختیار دیا, تو پھر عورت کے الفاظ یہ نہیں ہوں گے کہ میں نے آپ کو ڈیورس دی, بلکہ یہ ہوگی میں نے اپنے آپ کو ڈیورس دے دی. یعنی اپنے آپ کو آپ کی قید سے آزاد کر لیا, میں نے آپ کے نکاح سے میں نے اپنے آپ کو آزاد کیا, کیونکہ آزاد عورت ہوگی, مرد نہیں ہوگا. مرد کی ایک نکاح والی جو ملکیت ہے وہ مرد اس سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے عورت ہمیشہ اپنے اوپر ہی طلاق واقع کرتی ہے. یہ جو آج کل ایک کلچر ہمارے معاشرے میں, کہانیوں میں اور ڈراموں میں, فلموں میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا دکھایا جا رہا ہے آج کل ڈراموں میں کہ عورت نے شوہر کو ڈیورس دے دی, تو یہ بالکل لفظی غلط ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. عورت شوہر کو ڈیورس نہیں دے سکتی. عورت کو اگر ڈیورس کا اختیار دیا بھی جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ڈیورس دے گی. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہوا کہ عرب میں جب بیوی کو نکاح سے آزاد کرنا ہوتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت چلی آ رہی تھی اس شریعت کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ, اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا, کہ زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے. بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائیے. زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے کہ مرد جب عورت کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا چاہے گا, ختم کرنا چاہے گا, تو کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اپنی زوجہ کو اپنے نکاح سے آزاد کر رہا ہے. کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے, تو اسلام نے بھی اور زمانے جاہلیت میں بھی اس نے مرد کے ان الفاظ ہی کو معتبر سمجھا جاتا تھا, اور اس کو بہت آسان رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر کوئی مرد اگر اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تم میرے نکاح سے خارج ہو, تو بس خارج ہو جائے گی وہ اس کے نکاح سے. کوئی مرد اگر یوں کہہ دے آج سے تم آزاد ہو, تو آزاد کے لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں. اگر مرد کی نیت یہ تھی کہ نکاح سے آزاد ہو, تو نکاح سے آزاد ہو جائے گی. کوئی یوں کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو, اور نیت اس کی یہ ہوتی تھی کہ حرام سے میری مراد ہے کہ جیسے اجنبی عورت مجھ پہ حرام ہے تو تم بھی اجنبی بن گئی ہو, تو بھی نکاح سے خارج ہو جائے گی. یعنی کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں نیت کی ضرورت ہے, کچھ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اصل اسلام کا بھی فلسفہ ہے, اور زمانے جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت چلی آ رہی تھی وہ بھی یہی تھی کہ مرد جن الفاظ سے بھی چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے خارج کر سکتا ہے, بشرطے کہ ان الفاظ کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں نکاح سے آزادی کا مفہوم آ رہا ہو, یعنی اس کا معنی بھی یہ بنتا ہو. مثلا کوئی شخص اگر اپنی زوجہ سے کہہ دے کہ تو بڑی نالائق ہے, اور بعد میں کہے میں نے جو یہ نالائق کہا نا تو میری نیت طلاق کی تھی, تو طلاق واقع نہیں ہوگی, اس لیے کہ نالائق کے لفظ میں تو کوئی نکاح سے آزادی والا کوئی عنصر پایا ہی نہیں جاتا نا. تو کوئی بھی گالی دینے سے یا کوئی برا بھلا کہنے سے نہیں ہوگی. یعنی ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اس عورت کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتا ہے. تو ایسے الفاظ کسی بھی زبان میں ہو, انگلش میں ہو, پشتو میں ہو, پنجابی میں ہو, سندھی میں ہو, تو اسلام نے انہی الفاظ کا اعتبار کیا ہے. اس لیے اسلام میں صرف عربی میں طلاق نہیں ہوتی, اردو میں بھی ہوتی ہے, فارسی میں بھی ہوتی ہے, انگلش میں بھی ڈیورس کا لفظ ہے اس سے ہو جاتی ہے. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں بعض الفاظ بعض میننگ کے لیے خاص ہو جاتے ہیں, اصل میں تو وہ خاص معنی کے لیے نہیں تھے, لیکن ان کا استعمال اتنا ہونے لگتا ہے کہ پھر وہ اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے ہی طلاق کا جو اصل لفظ تھا وہ تو تھا کہ آزادی, لیکن عرب نے اس لفظ کو جب بیوی کے لیے استعمال کرتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اس کو نکاح سے خارج کرنا. بالکل جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ جب بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نکاح ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا, یعنی اس کا کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں عرف میں. تو ایسے ہی عرب میں جو طلاق کا جو لفظ تھا نا, طلاق کا لفظ وہ اسی معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جب بھی زوجہ کو اپنی وائف کو نکاح سے انہوں نے خارج کرنا ہے تو وہ طلاق ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اب شریعت نے یہ کیا کہ شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ کسی زبان میں کوئی لفظ اگر ایسا ہے
جو نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور میننگ میں استعمال ہی نہیں ہو رہا، تو شریعت بھی پھر یہ کہتی ہے کہ اب اس لفظ سے نکاح ہی ختم ہوگا. اس میں اگر شوہر کہتا ہے کہ میری نیت کچھ اور تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے آج اگر بیوی کو کوئی کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے تو طلاق دے دی، وہ کہتے ہیں بھائی طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ تو آزاد کرنا ہے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی زوجہ کو کام کاج سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو کام کاج سے آزادی کے لیے میں نے یہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ عرف میں طلاق کا مطلب بیوی کو اب نکاح سے آزاد کرنا ہی ہوتا ہے اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے کہا جائے یہ لفظ. تو ہر زبان میں، پشتو میں، سندھی میں، پنجابی میں، کوئی بھی ایسا لفظ جو بیوی کے لیے جب استعمال ہو تو اس سے مراد نکاح ختم کرنا ہی مراد لیا جاتا ان کے عرف میں، ان کے کلچر میں، تو ایسے الفاظ کو صریح طلاق کہا جاتا ہے. یعنی صریح الفاظ کہا جاتا ہے. یہ وہ صریح الفاظ ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری نیت ڈیورس دینے کی نہیں تھی، طلاق کی نہیں تھی، تو شریعت اس کو کالعدم قرار دیتی ہے. مفتی بھی نہیں مانے گا، اب اس کی بیوی بھی نہیں مانے گی، سب یہی کہیں گے بھائی، کیونکہ عرف میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو بول دیں گدھا اور آپ نے گالی دے دی اس کو، اب وہ غصے میں آ رہا ہے تو آپ کہیں بھائی میری نیت آپ کو گدھا کہنے سے بے وقوف کہنا نہیں تھی، بلکہ میری نیت یہ تھی کہ گدھا جیسا اسٹرانگ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا ویٹ اٹھاتا ہے تو آپ بھی بڑے زبردست باڈی بلڈر ہیں. تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا. وہ بھائی گدھے کا لفظ ٹھیک ہے اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی رائے میں، لیکن عرف میں یہ معنی نہیں ہے. لغت عرف کو دیکھتی ہے، لغت لوگوں کے کلچر کو دیکھتی ہے کہ لوگ کس ورڈ کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں. تو اسلام بھی یہی دیکھتا ہے کہ جو لفظ جس معنی میں، جس قوم میں، جس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ اسی معنی میں، اسلام بھی اس کو اسی معنی میں مانے گا. تو اب عرب میں طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے طلاق کا لفظ اب ایک سائن بن گیا، علامت بن گیا. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. اب یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فامساکم بمعروف، اس کے بعد عمدہ طریقے سے روک لینا ہے، او تسریح باحسان، یہ اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ 2 مرتبہ، بلکہ طلاق چونکہ صریح لفظ تھا اور نکاح ختم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لہذا ہم اس لفظ کا جو حقیقت میں ترجمہ کریں گے وہ یہ ہوگا الطلاق مرتان. کیا مطلب؟ کسی بھی قوم میں وہ لفظ جو بیوی کے نکاح کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، تو وہ لفظ جب بیوی کی طرف نسبت کر کے استعمال کیا جائے گا تو وہ 2 مرتبہ استعمال ہو سکتا ہے. اور 2 مرتبہ کے بعد تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم زوجہ کو یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر لو. یہ مطلب ہوا اس آیت کا. اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا. یعنی اگر کوئی انگریز یہ کہتا ہے یا کوئی انگلش میں بیوی کو کہتا ہے تمہیں ڈیورس ہے، تمہیں ڈیورس ہے، اب کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو آتا ہے 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے، ڈیورس کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ طلاق کا لفظ ایک لفظ نہیں، ایک سائن، ایک علامت ہے. یہ ایک اصول ہے کہ عرب میں چونکہ یہ طلاق کا لفظ ہی طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو قرآن طلاق کے لفظ کو فوکس نہیں کر رہا، قرآن عرب کے کلچر کے لحاظ سے بات کر رہا ہے. تو وہ ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو اس آیت کا جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا، الطلاق کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لفظ جو کسی بھی قوم میں ڈیورس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا، وہ لفظ جو صریح لفظ ہے، یعنی صریح لفظ جس سے طلاق دی جاتی ہے، وہ لفظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو. 2 دفعہ کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہوگا کہ تم روک لو یا رخصت کر لو. پتہ یہ چلا کہ اگر صریح لفظ سے طلاق نہیں دی ہے پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے الفاظ سے طلاق دیتا ہے جس میں طلاق کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور کسی اور چیز کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہتا ہے تم میری طرف سے فارغ ہو، اب فارغ کا لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں، بھئی تم کام کاج سے فارغ ہو، یا تمہاری کھوپڑی بھی نہیں ہے، تم دماغ سے فارغ ہو، یا تم ویسے ہی فارغ ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھاؤں گا. اور یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو کا مطلب ختم ہمارا نکاح آپس میں. تو یہ لفظ طلاق کا نہیں ہے، یاد رکھیں، یعنی صریح طلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ اردو زبان میں بہت ساری میننگ میں استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اس کا کیا حکم ہے، قرآن میں یہاں یہ اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے. تو اس پر تقریباً فقہاء کا اجماع ہے کہ اگر اس کو کہتے ہیں کنایا الفاظ، کنایا، تو کنایا الفاظ سے اگر کسی شخص نے زوجہ کو ڈیورس دی ہے
تو اس میں یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، بلکہ 1 دفعہ میں ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے 1 دفعہ میں۔ وجہ اس کی یہ کہ فارغ کا جو لفظ ہے وہ لفظ پر ہم عمل کریں گے، اور وہ لفظ کے یعنی اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں میری مراد تھی کہ نکاح ختم، تو جب آپ کی مراد اس سے نکاح ختم کرنے کی تھی، اور فارغ کا مطلب مکمل فارغ ہو، تو مکمل فارغ عورت جبھی ہوتی ہے جب مرد کو رجوع کا حق حاصل نہ ہو۔ تو گویا مرد نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا، خود ہی اس نے کہہ دیا مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ تم مکمل آزاد ہو چکی ہو، تو اس میں 1 طلاق واقع ہوگی اور نکاح اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ جو ہے کہ امساکم بمعروف او تسریحم باحسان، یہ والا قاعدہ یہاں نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن جو حکم بیان کر رہا ہے وہ صریح طلاق کے بارے میں بیان کر رہا ہے، وہ کنایا کے بارے میں بیان نہیں کر رہا۔ کنایا کے حکم کیا ہے وہ فقہا نے اس کی جو ہے نا ڈیٹیل دوسرے مقام پہ بیان کیا، وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کہا تھا الحقی باہلکی، ایک نکاح ہوا تھا تو آپ کی زوجہ نے آپ کو پسند نہیں کیا، پہلی رات میں یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ الحقی باہلکی، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، اور گھر چلی جانے سے آپ کی مراد یہ تھی کہ نکاح میں ختم کر رہا ہوں، تو یہ کنایا کے الفاظ تھے، اسی وقت ڈیورس ہو گئی تھی، اسی وقت 1 طلاق بائن واقع ہو گئی تھی۔ تو کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو اب میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ الطلاق مرتان، وہ الفاظ جو کسی قوم میں طلاق دینے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ڈیورس بہترین مثال ہے، تو وہ 2 مرتبہ ہیں۔ کیا مطلب 2 مرتبہ تم وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ سکتے ہو؟ 2 مرتبہ کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو عمدہ طریقے سے بیوی کو روک لو، او تسریحم بِإِحْسَان، یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، یعنی عدت کے بعد، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طلاق کے بعد عورت عدت گزارے گی، تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، وہ تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، بتا دیا کہ طلاق کے بعد رکھنا کی نیت بھی اگر وہی حرکتیں دوبارہ کرنی ہے تو پھر نہ رکھو، اور اگر رکھنا ہے تو اچھی نیت سے رکھنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، محبت سے رہنا ہے، اور چاہو تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، یعنی رخصت بھی کرنا دھکے دے کے نکالنا، اس کے جہیز پہ قبضہ کر لینا، جو پھر اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ڈیورس کے بعد، عورت کو شوہر ذلیل کرتا ہے، عورت شوہر کو رسوا کر رہی ہوتی ہے، ان چیزوں کا اسلام قائل نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ڈیورس ہو گئی ہے، یا تو تمیز سے رکھ کے رجوع کر لو، یعنی 2 طلاقیں ہیں اور 2 کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے، رجوع کر لو، یا پھر اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہوں، دونوں کا ایک ہی، کیونکہ جب 2 کا یہ حکم ہے تو 1 کا تو بطریق اولا یہ حکم ہے، یعنی اگر 1 دی ہے تو پھر تو اور زیادہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو روک لے، چاہے تو رخصت کر دے۔ روکنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ زبان سے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کر لیا، یا زوجہ سے ہم بستری کر لے، یا بوس و کنار کر لے، کوئی بھی ایسا کام جو صرف میاں بیوی ہی میں ہو سکتا ہے، وہ کام کرنے سے رجوع ہو جائے گا۔ اگر رجوع نہیں کرتا مرد اور عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا، جس کو قرآن نے تسریحم باحسان سے تعبیر کیا ہے کہ بھئی عمدہ طریقے سے چھوڑ دو، تو عدت پوری ہو جائے گی، آپ اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کر دیں، وہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہے، اور جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، دوبارہ اسی شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر دونوں چاہیں نکاح کر لیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ تیسری نہیں دی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے تیسری کے بعد بغیر شرعی حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا، تیسری سے پہلے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت جب تک پوری نہ ہو تو شوہر رجوع کر کے بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی آیتوں میں پچھلے رکوع میں بتا دیا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، شوہر زیادہ حقدار ہے عدت کے دوران بیوی سے رجوع کرنے کا، یعنی اگر مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دی اور عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو پھر عورت کو رائٹ نہیں ہے، مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ رجوع کر لے، بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی۔ یہ مسئلہ بیان ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، عورت کو تم نے طلاق سے پہلے جو کچھ بھی دیا ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ بھی لے لو، یعنی تم نے جو مہر دیا، تحفے تحائف دیے، کچھ بھی دیا ہے تم نے، تو طلاق کے بعد نہیں لے سکتے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اتنا بیوی پہ خرچ کر چکے ہوتے تھے محبت میں آ کے، اب جب ڈیورس دے رہے ہیں تو پریشان ہوتا ہے، یار یہ تو پوری جائیدادیں ہم اس کو دے چکے ہیں۔ پہلے زمانے میں مہر بھی بہت ہوتا تھا، لاکھوں روپے مہر ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں کتنے کتنے دراہم چاندی اور کتنے کتنے دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے پہلے مہر میں۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ بھی تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے،
الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ. ہاں ایک صورت ہے جس میں شوہر کچھ پیسے واپس لے سکتا ہے, وہ صورت اس کو خلا کہا جاتا ہے. یعنی قرآن نے پہلے وہ طلاق بیان کی جس میں مرد پہل کرتا ہے طلاق دینے میں, اور وہ پیسوں کے بغیر ہوتی ہے, بلکہ اس میں بیوی سے پیسے لینا بھی جائز نہیں ہوتا. تو اس طلاق کا حکم اللہ نے بیان کیا. پھر اللہ بیان کر رہا ہے وہ طلاق جس میں مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور عورت پیسے دے کے شوہر سے جان چھڑا رہی ہو, اس کو خلا کہا جاتا ہے. خلع اصل لفظ ہے یہ خلع, لیکن اردو میں اس کو خلا کہتے ہیں. تو اس کو بیان کیا جس کو طلاق بالمال کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم بیان کیا کہ تیسری طلاق کا کیا حکم ہے, یعنی طلاق چاہے مال کے ذریعے ہو یا بغیر مال کے ذریعے ہو, تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہے, اور دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے, چاہے وہ بالمال ہو یا بغیر مال ہو. اس لیے اللہ نے تیسری طلاق کو تھوڑا یعنی خلا کے بعد ذکر کیا ہے, کیونکہ تیسری طلاق میں خلا والی طلاق بھی آ گئی اور وہ طلاق بھی آ گئی جو مال کے بغیر ہوتی ہے, جس میں شوہر خود سے طلاق دے رہا ہوتا ہے بغیر عورت کے مطالبے کے. تو اس لیے تیسری کو اللہ نے تھوڑا تاخیر سے ذکر کیا تاکہ اس میں دونوں قسم کی طلاقوں کا حکم آ جائے کہ تیسری طلاق کسی بھی صورت میں ہوگی, چاہے خلا کے ذریعے ہو یا بغیر خلا کے ذریعے ہو, تیسری کے بعد شوہر اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے. یہ حکمت ہے اس ترتیب میں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت سے کوئی بھی رقم واپس لو الا یہ کہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو. تمہیں سے کون مراد ہے؟ تمہیں سے حکمران بھی مراد ہو سکتے ہیں, میاں بیوی کے اہل خانہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. یعنی خاندان والوں کو اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ میاں بیوی نہیں بیٹھ رہے, اور اولین مخاطب اس کا حکمران ہے یعنی عدالتیں, اگر حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ یہ عدالت میں جائیں. اور پھر اللہ عدالت سے خطاب کر رہے ہیں کیونکہ خلا اکثر عدالت کے ذریعے ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت جب شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر اس میں دلچسپی نہیں لیتا, اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. تو اس لیے ایسے موقع پہ عدالت درمیان میں پڑتی ہے اور وہ شوہر کو نوٹس دے کے بلاتی ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے, تاکہ شوہر اس نوٹس کو سنجیدگی سے لے اور شوہر کو یہ تحفظ ہو کہ میں اگر مہر واپس لوں گا تو مجھے ملے گا, کیونکہ عدالت انوالو ہوئی ہے. ورنہ اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ میاں نے طلاق دے دی اور بیگم پھر مہر لے کے غائب ہو جائے. تو اس لیے اللہ نے حکمرانوں کو خطاب کیا. حکمران اگر نہ ہو تو پھر قوم کے جو با اثر لوگ ہیں, علماء ہیں, وہ اس میں داخل ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو, یعنی اے مسلمانوں تمہیں اس بات کا خوف ہو, اللہ یقیما حدود اللہ, کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا جناح علیہما, تو پھر میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے, فی مفتدت بھی, اس رقم کے بارے میں جس رقم کو فدیے کے طور پر دے کے عورت اپنی جان چھڑائے. یعنی شوہر کے لیے وہ رقم قبول کرنا اور بیوی کے لیے وہ رقم شوہر کے حوالے کرنا یہ جائز ہے. اس کو خلا کہا جاتا ہے کہ عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائے. تو اس میں چند باتیں خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یاد رکھیں خلا جو ہے نا ایک ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے, دونوں کی رضا سے ہوتا ہے. جیسے فدیہ جو ہے نا, فدیہ ایک ایگریمنٹ ہے. مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر تم بیمار ہو اور موت تک تم روزے رکھ ہی نہیں سکتے رمضان کے, تو تم فدیہ دو تو روزے معاف ہو جائیں گے. تو یہ ایگریمنٹ ہے نا بندے اور اللہ کے درمیان, یہاں دونوں طرف کی رضا ضروری ہے. میں فدیہ دینے پہ راضی ہوں اور اللہ اس فدیہ کو قبول کرنے پر راضی ہو. اگر اللہ فدیہ قبول نہیں کرتا تو پھر خود سے ہم فدیہ کا حکم نہیں بیان کر سکتے تھے. اگر اللہ قرآن میں یہ بیان نہ کرتا کہ رمضان کے روزوں کا فدیہ بھی ہے, تو پھر روزوں کا فدیہ نہیں ہوتا, کیونکہ کسی کی بھی سزا جو معاف کی جاتی ہے تو وہ جانبین کے ایگریمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے, پھر جان چھڑائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن عبادتوں میں فدیہ نہیں ہے, قرآن نے ذکر نہیں کیا, ان میں فدیہ دینے سے فدیہ ادا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ جی وہ آپ سے کوئی اور شریعت کا حکم چھوٹ گیا, کوئی اور عبادت چھوٹ گئی آپ سے, تو اب آپ کہیں کہ جی اس کا فدیہ ادا کر لوں گا تو عبادت ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا, وہ فدیہ دینے سے وہ عبادت نہیں ہوتی. ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے فدیے کا تو قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے, تو پھر فقہا نے نماز کے فدیے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا نے یہ کیا ہے کہ کہا کہ جب قرآن نے روزے کے فدیے کا حکم دیا ہے تو نماز چونکہ روزے سے بھی زیادہ اہم ہے, تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس فدیے کو قبول کر لے گا. تو یہ امید کا لفظ فقہا نے استعمال کیا اس کے لیے,
یہ امید کا لفظ اس کی علامت ہے کہ فقہا کو بھی اس پر 100% اطمینان نہیں ہے کہ یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے تو نماز کو ایک قسم کا گویا کہ قیاس کیا گیا ہے روزے پر، کہ بھئی جب وہ فدیے سے ہو رہا ہے تو نماز بغیر فدیے کے آپ کیسے اتنی ساری نمازیں، یعنی اصل تو یہ کہ قضا پڑھیں، قضا نہیں پڑھ سکے، بیمار ہو گئے یا ٹائم نہیں ملا، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ اس کا فدیہ قبول کر لے۔ تو روزے کے بارے میں فقہا یقینی طور پر بیان کرتے ہیں اور نماز کے بارے میں یقینی بیان نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ کہ ایگریمنٹ ہے، جب تک دونوں طرف سے رضا نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں خلا بھی ایک ایگریمنٹ ہے، جب تک میاں بیوی دونوں راضی نہیں ہوں گے خلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شوہر رقم لینے پر راضی بھی ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں رقم مجھے منظور ہے میں لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں۔ اور اس کی دلیل ایک تو فدیے کا لفظ ہے جو قرآن میں افتدا فدیے کو کہتے ہیں، تو فدیہ کا لفظ صادقی جب ہی آتا ہے جب دونوں طرف سے رضا ہو۔ جیسے قیدی جب چھوٹ رہے ہوتے ہیں نا جیل سے، تو جو جیل سے قیدیوں کو چھوڑنے والے ہیں وہ بھی تو اس فدیہ لینے پہ راضی ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ دونوں طرف سے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے قیدی کو چھوڑ دیں گے، اتنے پیسے لیں گے ہم، وہ بھی یک طرفہ نہیں ہوتا معاملہ وہاں بھی۔ تو فدیے کا لفظ ہی خود بتا رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہے، تو قرآن کے لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے اور بخاری مسلم کی حدیث سے بھی کہ اول خلع فی الاسلام، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلے خلا کا کیس ہوا ہے، تو اس کیس میں بھی جمیلہ بنت ثابت انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، انہوں نے کہا مجھے اپنے شوہر سے ڈیورس چاہیے، تو آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنا مہر واپس لے لو اور ان کو طلاق دے دو، تو ان کے شوہر نے مہر واپس لے کے ان کو طلاق دی۔ تو اس کو محدثین نے کہا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلے خلا، تو خلا بھی اصل میں طلاق ہی ہوتی ہے، لیکن مطالبہ اس میں عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور عورت پیسے دے کے طلاق لے رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی نبی نے ان صحابی کو حکم دیا تھا کہ ان کو ڈیورس دو، تو یہ بھی یک طرفہ معاملہ نہیں ہوا بلکہ صحابی نے ڈیورس دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلا، یہ جو عدالتوں میں خلا ہو رہا ہے نا، یک طرفہ خلا ہو رہا ہے، شوہر سے پوچھے بغیر عدالت خلا کی ڈگری دے دیتی ہے، تو یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ پتہ چلی، باقی انشاءاللہ اس کے مزید احکام انشاءاللہ میں اگلے رکوع میں بیان کروں گا۔ اور 3 طلاق کا مسئلہ تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اگلے رکوع کے بجائے اس سے اگلے ایپیسوڈ میں ہمارا جائے گا وہ مسئلہ۔ بہرحال جیسا بھی ہوتا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔